بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 19 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے پہلے والے پارٹ نہیں سنے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، اور اگر کوئی ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلے چلتے ہیں ناول موت کے پارٹ 19 کی طرف۔ وہ 9 بجے کے قریب کے شہریار کے بنگلے میں آیا تو وہاں غیر معمولی سناٹا تھا۔ ملازم صفائی سے فارغ ہو گئے تھے، بنگلہ نکھرا ہوا تھا۔ شہریار صاحب اپنے روم میں ہیں؟ اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا۔ جی نہیں صاحب جی، وہ تو سویرے سویرے ہی بنگلے سے نکل گئے تھے اور ابھی تک نہیں لوٹے، ملازمہ نے جواب دیا۔ صبح سویرے؟ مگر کیوں؟ کسی کو کچھ بتایا؟ اسے حیرانی ہوئی۔ نہیں صاحب جی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، چوکیدار اور ایک اور ملازم نے انہیں بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا، بس وہ کسی کو بتا کر نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، میں روشنی سے پوچھتا ہوں، وہ اپنے کمرے میں ہی ہے؟ ملازمہ نے چون کر اسے دیکھا۔ جی نہیں صاحب جی، بی بی جی بھی بنگلے میں نہیں ہیں۔ جب صاحب جی بنگلے سے گئے اس کے 10-20 منٹ بعد ہی بی بی جی بھی چلی گئی تھی، وہ بھی ابھی تک نہیں لوٹی۔ ملازمہ نے اسے حد درجہ حیران کر دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دونوں کیسے الگ جا سکتے ہیں؟ روشنی نے تمہیں کچھ بتایا؟ نہیں بتایا تو کچھ نہیں، مگر وہ کچھ بتاتے بتاتے رک گئی۔ مگر کیا؟ رات میں ان کے کمرے سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، کئی بار ان کے رونے کی آوازیں بھی آئی، پھر خاموشی چھا گئی، اور صبح میں شہریار صاحب اور روشنی بی بی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس آگے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ او گھاٹ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں اور کس وجہ سے لڑے ہوں گے، اور اب وہ کہاں ہوں گے؟ یکدم وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر شہریار کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کی ٹینشن بڑھنے لگی۔ سنو، تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ رات میں جھگڑ رہے تھے اور صبح میں وہ الگ الگ گھر سے نکلے ہیں؟ اس نے پھر سے ملازمہ سے پوچھا۔ ہاں، میں اس وقت جاگ رہی تھی، مگر صبح انہیں بنگلے سے نکلتے ہوئے چوکیدار نے دیکھا ہے، میں نے نہیں۔ اس نے شہریار کو کال ملانا جاری رکھا، مگر نمبر ہنوز بند جا رہا تھا۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا تو اس نے بھی ملازمہ کے بیان کی تصدیق کر دی۔ چوکیدار نے وہ کاغذ بھی عبدالرحمن کو دکھایا جو روشنی نے اسے شہریار کو دینے کے لیے دیا تھا۔ وہ کاغذ پڑھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ صورتحال اسے کچھ سمجھ آنے لگی، مگر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر باہر نکل آیا اور سڑکوں پر وہ روشنی کو ڈھونڈنے لگا، مگر اسے ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا بوسے کے ڈھیر سے سوئی کا ملنا۔ اس نے کوشش جاری رکھی، مگر اسے سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ملا۔ سارا دن وہ برستی بارش میں روشنی کو تلاش کرتا رہا تھا۔ جس لڑکی پر اسے روشنی کا گمان ہوتا وہ اسے دیکھنے کے لیے گاڑی روک دیتا، مگر وہ صرف سراب ہوتا تھا۔ روشنی اسے نہیں ملی تھی، وہ گم ہو چکی تھی اور انہوں نے اسے کھو دیا تھا۔ رات 9 بجے کے قریب شہریار کا فون اسے ریسیو ہوا۔ شہریار، تم کہاں ہو؟ وہ چیخ پڑا۔ کیا ہوا یار، آرام سے بات کرو، اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ میں ملک سے باہر ہوں، تمہیں یہ کہنا تھا کہ گھر روشنی اکیلی ہے، پلیز اس کا خیال رکھنا۔ مجھے کچھ ارجنٹ آنا پڑا ہے، تم پلیز اسے کمپنی دینا، وہ اکیلی محسوس کر رہی ہوگی، شہریار کہہ رہا تھا، اور اسے حقیقت کا علم نہیں تھا۔ عبدالرحمن کو یکدم افسوس نے گھیر لیا اور اس نے آنسوؤں سے کنکتی آواز میں کہا، شہریار، روشنی گھر میں نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہاں روشنی کی دھول بھی نہیں ہے۔ او شہریار، یہ تم نے کیا کیا؟ کیسے یہ سب کر دیا شہریار؟ میں سارا دن اسے سارے شہر میں ڈھونڈتا رہا ہوں، وہ مجھے نہیں ملی، وہ گم ہو چکی ہے۔ اس معصوم پیاری لڑکی کو تم نے اپنی انا کی پھینٹ چڑھا دیا۔ شہریار، وہ اب نہیں ملے گی، وہ نہیں ملے گی، وہ رونے لگا تھا۔ دوسری طرف شہریار کو جیسے موت آ گئی تھی، اس کی سانسیں رک ساکن ہونے لگی تھی۔ ایک دن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کو سچے خواب کیوں آتے ہیں؟ آج کے دور میں ایسی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ روشنی نے معصومیت سے پوچھا۔ اسے اب تک وہ خواب والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تارا مسکرا دی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ خواب مجھے کیوں آتے ہیں، اور لوگوں کی میں نے آج تک پرواہ نہیں کی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو بتائی ہے کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ طاقت مجھے میری ماں سے ملی ہے۔ میری ماں ایک اسلامی عورت تھی،
جس نے ساری زندگی پردے میں رہ کر اللہ کی عبادت میں گزاری۔ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے تھے اور اس کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہوتی تھی۔ ہمارے گھر عورتوں کا ہمیشہ تانتا بندہ رہتا تھا، مگر ماں کبھی نہ گھبراتی چھوڑو پھر کبھی بتاؤں میرا باپ، چلو اترو دیکھو ہمارا ٹھکانہ آ گیا، اور سنو آج سے اپنے نام کو بھول جاؤ، تمہارا نام آج سے نگینہ ہے، سب کو یہی نام بتانا، سمجھ گئی؟ مگر کیوں؟ میرے اپنے نام میں کیا قباحت ہے؟ روشنی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ دیکھو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں یہ تم وقت کے ساتھ جان لو گی۔ گھر ایک درمیانی کلاس کی رہائشی کالونی میں تھا۔ اچھی خاصی بڑی اور صاف ستھری کوٹھی تھی جہاں ان کا اپنا ایک پورا گروپ فیملی کی طرح رہتا تھا۔ 12 خواجہ سرا اور 4 لڑکیاں اس گروپ میں شامل تھی جو ناچ گا کر گزارا کرتی تھی۔ ویسے تو یہ 6 کے 2 گروپ تھے جو الگ الگ جگہوں پر کمانے جاتے تھے، مگر رہنے کے لیے یہ ایک ہی گروپ تھا جن کے سردار تارا باجی تھی جو نہایت شفیق اور عدل پسند تھی۔ تارا باجی نے اسے سب سے ملوایا، سب نے اسے خوش دلی سے ویلکم کیا۔ اس کا نام نگینہ ہے، میری ایک بہت اچھی سہیلی کی بھتیجی ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں شوہر نے بھی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، بیچاری کو یہ اپنی پھپھو کے گھر یعنی میری سہیلی کے گھر واپس لوٹ آئی، مگر اس کے پھپھا کو اس کا نازک وجود کھلنے لگا، وہ اسے دن رات مارتا اور اس کا نازک وجود وہ اسے دن رات مارتا تھا۔ تنگ آ کر میری سہیلی نے مجھے بلا کر اسے مجھے سونپ دیا، کہا کہ یہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ تم لوگ جانتے ہو میرے حصول ان سب باتوں میں کتنے سخت ہیں، میں ایسے کبھی کسی کو در پر نہیں لاتی چاہے کوئی کتنا بھی دکھوں کا مارا ہو، مگر میں کیا کرتی؟ میری سہیلی واجدہ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ساری زندگی بھی واجدہ کی خدمت کروں تب بھی اس کے احسان نہ اتار پاؤں، اور اسے اپنے ساتھ رکھنا تو ویسے بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، یہ میرے کمرے میں رہ لے گی، میرے ساتھ کھا پی لے گی، ویسے بھی یہ پیٹ سے ہے، اس حالت میں تو ہم سب کی ہمدردی کی حقدار ہے۔ انشاءاللہ میں اسے کسی کام پر لگا دوں گی جب یہ فارغ ہو جائے گی۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ تارا نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ سب نے نفی میں گردن ہلائی۔ تارا کا من خوش ہو گیا اور روشنی وہاں نگینہ بن کر رہنے لگی۔ شہریار اگلے ہی دن واپس آ گیا تھا، وہ برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ سارا دن بنا رکے، بنا کچھ کھائے پیے وہ پاگلوں کی طرح روشنی کو سڑکوں پر ڈھونڈتا رہا تھا۔ خواتین کو رہائش فراہم کرنے والے کئی ادارے، ہوٹل، ہسپتال، گیسٹ ہاؤس اس نے کنگال ڈالے تھے، مگر وہ نہیں ملی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی تھی، وہ تھک گیا تھا۔ اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر وہ سڑک پر بیٹھ گیا۔ موسم سخت خراب تھا، کن من کرتی بارش ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگنے لگا، مگر اس سے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ روشنی، یہ کیا کیا تم نے؟ اتنی بڑی سزا دے دی مجھے، یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، میں کیسے جیوں گا تمہارے بنا، کیسے یہ سب سہوں گا؟ تم کتنی ظالم ہو روشنی، تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا، میرا تمہیں خیال تک نہیں آیا، میں کیسے زندہ رہوں گا؟ تمہاری یادیں مجھے تڑپاتی ہیں، تمہاری خوشبو میری سانسوں میں بسی ہے، یہ سانسیں تمہاری خوشبو مانگتی ہیں، تمہارے بنا تڑپتی ہیں، میں کیسے انہیں سمجھاؤں روشنی؟ تم نہ آئی تو سانسیں بند ہو جائیں گی، تم ان کا ایندھن ہو روشنی، پلیز واپس آ جاؤ، میرے اعتبار نہ کرنے کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دو، میں نے تمہاری توہین کی ہے، تمہیں دکھ دیا ہے، مگر میں کیا کرتا، میرے لیے سب کچھ بہت اچانک تھا، میں خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مجھے کوئی ایسا سرپرائز دینے جا رہی ہو۔ روشنی، میں قبول کرتا ہوں کہ وہ میرا ہی بچہ ہے، میرا ہی خون ہے، تم جھوٹ نہیں بول سکتی، میری روشنی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اب دیکھو واپس آ جاؤ، میں نے تمہیں بہت مشکل سے پایا تھا، اتنی آسانی سے کھو دیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے۔ تمہارا میری زندگی میں آنا میری زندگی کی خوبصورت حقیقت تھی، تمہارا بچھڑ جانا ایک بھیانک خواب ہے، پلیز اس خواب کو توڑ دو، کوئی مجھے اس خواب سے جگا دے، میں اس خواب کی قید میں پل پل مر رہا ہوں، پلیز روشنی واپس آ جاؤ، پلیز روشنی، تمہارا شہریار مر رہا ہے۔ وہ رو رو کر گریہ کر رہا تھا، اس کے آنسو بارش کے پانی میں گھل رہے تھے، اس کی درد بھری آوازیں گرج برس میں ڈوب رہی تھی۔ وہ روتا روتا وہیں گر کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔
نیم تاریک کمرے میں سگریٹ کا دھواں کا پھیلا ہوا تھا اور کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ عجیب مقدر سی فضا ہو رہی تھی۔ وہ آرام سے ایزی چیئر پر بیٹھی سگریٹ ہونٹوں پہ دبائے کش لگا رہی تھی۔ پاس ہی ٹیبل پر سافٹ ڈرنک کی آدھی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ یکدم اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ میں نہیں جانتی تھی میری زبان اتنی کالی ہے۔ میری دی ہوئی بدوائیں صرف 2 دن میں اثر دکھائیں گی۔ اوہ گاڈ، مجھے یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی شادی صرف 2 دن میں ٹوٹ جائے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائیں گے۔ کیا یہ میری بددعا کا نتیجہ ہے؟ میں نے تو ایسے ہی غصے میں کہہ دیا تھا۔ رزلٹ اتنا فاسٹ ہوگا میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہائے، اب کتنا مزہ آئے گا۔ شہریار اب صرف میرا ہوگا۔ میں اسے اپنا بنا لوں گی۔ وہ میرے چنگل سے اب نہیں بچ سکتا۔ ویسے ان کے جھگڑے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی محبت کی شادی اتنی ناپائیدار کیسے ہو سکتی ہے؟ روشنی تھی ہی بدذات، کمینی، 1 گھنٹے سے بن کر اسے رہنا ہی نہیں آتا۔ اب پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارتی پھر رہی ہوگی، گشتی کہیں کی۔ بیچارے شہریار کی بھی زندگی برباد کر دی۔ کتنا برا حال ہو رہا ہوگا بیچارے کا۔ ہائے، میرا دل کٹ رہا تھا۔ روشنی، تجھے اللہ پوچھے گا، تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتی پھرتی ہے۔ ایک دن میرے ہاتھ لگ، دیکھ میں کیسے تیرے ٹوٹے ہوئے کرتی ہوں، کیسے تجھے تڑپا تڑپا کر موت دیتی ہوں، کیسے تو نے میرے شہریار کا حال کیا۔ اس سے بدتر تیرا حال کروں گی میں۔ تو مجھ سے موت مانگے گی تو میں زندگی دوں گی، زندگی مانگے گی تو موت دوں گی۔ بس ایک بار میرے سامنے آ جا۔ تجھے شہریار سے محبت کرنے کی، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں شامل ہونے کی ایسی بھیانک سزا دوں گی کہ تیری روح کانپ اٹھے گی۔ اچھا ہوا کہ تو خود میدان چھوڑ گئی، ورنہ میں تیرا ایسا جینا 2 بار کر دیتی کہ تو اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتی۔ میں تجھے پل پل تڑپاتی۔ گلزار کی نظروں میں جو کھٹک جائے، اسے پھر کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس نے خود سے باتیں کرتے ہوئے دوبارہ ایک طویل ازیانی کہکا لگایا اور دوسرا سگریٹ جلا کر پھر سے دھول اڑانے لگی۔ اسے آج پتہ لگ گیا تھا کہ شہریار اور روشنی کی زبردست لڑائی ہوئی ہے اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس بات نے اسے اتنا لطف آیا کہ وہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اور آج اس نے کئی دنوں بعد باہر کا بھی رخ کیا تھا، ورنہ وہ شہریار کی شادی والے دن سے ہی کمرے میں بند پڑی سگریٹ پھونک رہی تھی۔ اس کی خوشیاں محدود تھی۔ سب لوگ بہت اچھے تھے، اس سے بہت محبت اور پیار سے پیش آتے تھے۔ یہاں آ کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ تیسری جنس کی مخلوق عام نارمل لوگوں سے لاکھ درجے اچھی تھی۔ ان میں ریاکاری نہیں تھی، غرور نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر انہیں احساس رہتا تھا کہ ایک دوسرے کا سب ایک خاندان کی طرح مل جل کر رہتے تھے۔ وہ تارا باجی کے کمرے میں ان کے ساتھ سوتی تھی اور رات میں وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کئی سالوں بعد پھر سے اپنی ماں سے مل گئی ہے۔ وہ بھی رات میں اس سے ایسے ہی ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ اسے وہاں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں اس نے خود کو وہاں مکمل طور پر ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ کل سے اس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جا کر کمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے اس فیصلے کی سب نے مخالفت کی تھی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ یوں گھر میں بیٹھ کر کھانا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ لوگ مانگتے نہیں تھے، شادی بیاہ میں ناچ گا کر پیسے کماتے تھے۔ 4 جو لڑکیاں ان کے ساتھ تھیں، ان میں سے 2 لڑکیاں نہایت سریلا گاتی تھی۔ شادیوں میں ان کی ڈیمانڈ خوب ہوا کرتی تھی۔ کسی بھی عام سی محفل کو وہ گا کر خوشنما بنا دیتی تھی۔ باقی 2 لڑکیاں ناچا کرتی تھی۔ جہاں پر لڑکیوں کے رقص کی ڈیمانڈ ہوتی، وہاں انہیں اسپیشل بلایا جاتا۔ وہ بھی کمال کا ناچتی تھی۔ ناچنے سے تو روشنی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہاں، گانا گانے اور ڈھولکی بجانے کے لیے وہ جلدی سے تیار ہو گئی تھی۔ دونوں لڑکیاں اسے باقاعدہ گانا سکھا رہی تھی اور اس کی آواز ہی سریلی، وہ اچھا گا لیتی تھی۔ ڈھولکی بھی بجانا اس نے سیکھ لیا تھا۔ اے نگینا میری بات مان، تو یہ بیکار کی ضد چھوڑ دے۔ تیری 2 روٹیاں ہم پر بوجھ نہیں ہیں، تو ان محفلوں میں مت جا میری رانی۔ تارا نے اسے پیار سے پہلے کی طرح سمجھایا۔ تارا باجی، میں 2 کیا 10 روٹیاں بھی کھا لوں تب بھی وہ آپ کو بوجھ نہیں لگے گی، مگر میں اپنے من کا کیا کروں، یہ مانتا ہی نہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ سب کمائیں اور میں بیٹھ کر آرام کروں۔ میری زندگی میں ویسے ہی مشکل ہے، میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ بیٹی تو حسین لڑکی ہے، ایسی محفلوں میں شریف لوگ بھی شیطان بنے ہوتے ہیں، تو کیسے ان کا مقابلہ کرے گی؟ وہ درندے ہوتے ہیں نا۔
نہ میری بچی مت جا توں۔ اس نے کچھ پل سوچا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ حسین دکھائی دینے کی شرط ناچنے والے جسموں کے لیے ہوتی ہے، گانے والے اور ڈھولکی بجانے والوں کے لیے نہیں۔ مرد حسین چہروں کا بھوکا ہوتا ہے۔ اپنے اس حسین چہرے سے میں بہت مات کھا چکی ہوں، مگر اب اور نہیں، اور مجھے اپنے حسین چہرے کو کیسے مٹانا ہے یہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔